فرعون، یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب مصر کے پرانے اہرام، سونے کے تاج پہنے ہوئے ایک مغرور سا بادشاہ اور ہاتھ میں کوڑا لیے کھڑے غلاموں کے نگران۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ بس پرانے زمانے کی کسی کہانی کا حصہ ہے جسے تاریخ نے بہت پہلے دفن کر دیا ہے۔ ہاں بالکل، ایک فرسودہ تاریخی کردار سمجھا جاتا ہے اسے۔ بالکل، لیکن کیا ہوا اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو فرعونیت ہے یہ آج بھی پوری طرح زندہ ہے؟ ہمارے ارد گرد، ہمارے دفتروں کے کوریڈورز میں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور شاید ہمارے اپنے اندر بھی۔ آج کے اس عمیق جائزے میں ہم اسی چونکا دینے والے نظریے کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل ہے۔ ہمارے پاس آج محمد فاروق راشد صاحب کا تحریر کردہ ایک انتہائی فکر انگیز مقالہ موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے فرعونیت کی بے لگام طاقت اور اس کا اسلامی علاج۔ اور اس گہرے مطالعے کا ہمارا جو مشن ہے نا، وہ ان پرانی تاریخی غاروں سے نکل کر اس بیماری کو سمجھنا ہے جو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بندہ نہیں بلکہ خدا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور محمد فاروق راشد کا یہ مقالہ بنیادی طور پر اسی عام غلط فہمی پر کاری ضرب لگاتا ہے کہ فرعون محض کسی ایک شخص کا نام تھا۔ یعنی وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، قرآن مجید میں جب فرعون کا وہ مشہور قول نقل ہوتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو مقالے کے مطابق یہ محض کسی بادشاہ کی بھڑک نہیں تھی، بلکہ یہ اقتدار، طاقت اور تکبر کی اس انتہا کا اعلان تھا جو ہر دور میں اپنا چہرہ بدل کر سامنے آتی ہے۔ نیا چہرہ، نیا لباس۔ جی بالکل، یہ دراصل ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے، ایک پوری نفسیاتی کیفیت ہے جہاں انسان اپنی اصل کو، یعنی اپنی جو اس کی بندگی ہے نا، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جسے اسے کل کو جواب دینا ہے۔ تو چلیں اسی مائنڈ سیٹ کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ مطلب مقالے میں فرعونیت کے کچھ اجزائے ترکیبی بتائے گئے ہیں۔ یہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی انسان صبح سو کر اٹھے اور اچانک کہے کہ بھئی میں خدا ہوں۔ یہ بیماری آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فرد کے اندر اس کا بیج کیسے بویا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ بیماری فرد کے اندر بڑی خاموشی سے جڑ پکڑتی ہے۔ مقالہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ اچھا، 3 ستون؟ ہاں، پہلا ستون ہے انا کی بے جا تسکین، یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ اس کی ذات، اس کی عقل یا اس کا پس منظر اسے باقی تمام انسانوں سے بڑھتر بناتا ہے۔ تکبر کی شروعات۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا ستون ہے طاقت کا نشہ۔ جب انسان کو کسی بھی قسم کا اختیار ملتا ہے، چاہے وہ مالی اختیار ہو، انتظامی ہو یا جسمانی طاقت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اسے امانت نہیں سمجھتا۔ بالکل صحیح، وہ اسے ایک امانت کے طور پر دیکھنے کے بجائے نا دوسروں کا استحصال کرنے کا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور میری نظر میں سب سے خطرناک ستون وہ ہے جواب دہی سے انکار۔ یعنی کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ جی، یہ خبت سوار ہو جانا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کسی کے سامنے اپنے اعمال کا کوئی حساب نہیں دینا۔ ارے واہ، یہ تو اگر ہم غور کریں تو یہ روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے نا۔ ہم اسے اپنے ارد گرد بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں دفتر میں کسی شخص کو اسسٹنٹ مینیجر سے پروموٹ کر کے مینیجر بنا دیا جائے۔ ہاں، یہ بڑی عام مثال ہے۔ اب اس کے پاس 2 لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا یا ان کی چھٹی منظور کرنے کا اختیار آ گیا ہے۔ اچانک آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی چائے بھی کسی مخملی ٹرے میں پیش کی جائے، اور اگر کوئی جونیئر میٹنگ میں اس کی غلطی کی نشاندہی کر دے تو بس اس کی انا کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ اسی چھوٹے فرعون کے جاگنے کی علامت ہے نا جس کی مقالہ بات کر رہا ہے۔ بالکل، یہ روزمرہ کی سطح پر فرعونیت کی 100% درست عکاسی ہے۔ انسان کی فطرت میں نا طاقت کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ طاقت اندھا کر دیتی ہے۔ بالکل، جب اس مینیجر کی انا، اس کا وہ نیا ملنے والا اختیار اور یہ احساس کہ بھئی باس تو میں ہوں، مجھے کون پوچھے گا، یہ تینوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر دفتر میں ایک چھوٹا فرعون جنم لیتا ہے۔
اور مقالہ اسی مقام پر نا اسلام کے اس طاقتور ترین علاج کا ذکر کرتا ہے جو اس فرعونیت کے سر پر بالکل پہلا ہتھوڑا مارتا ہے۔ وہ ہتھوڑا کیا ہے؟ وہ ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول ہے تم بندے ہو، خدا نہیں۔ دیکھیے، اسلام طاقت، دولت یا اختیار حاصل کرنے کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو تکبر کے ساتھ جوڑنے کے خلاف ہے۔ اچھا، یہاں نا مجھے مقالے کے ایک نقطے پر تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں یا شاید ایک الجھن ہے۔ کیا الجھن؟ مقالے کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی جو عبادات ہیں نا، جی، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ اس فرعونیت کا عملی علاج ہیں۔ لیکن ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ یا پھر کاروباری معاملات میں انتہائی متکبر ہوتے ہیں۔ تو اگر عبادات علاج ہیں تو پھر یہ علاج یہاں ناکام کیوں نظر آتا ہے؟ یہ میکانزم اصل میں کام کیسے کرتا ہے یا اسے کیسے کرنا چاہیے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ جو تضاد آپ نے ابھی بیان کیا نا، دراصل یہ عبادات کے میکانزم کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ عبادات کو محض ایک ظاہری رسم سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ مطلب ہم روح کو چھوڑ کر صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل۔ مقالے میں تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کے تصور کو عبادات کی اصل روح قرار دیا گیا ہے۔ ذرا آپ نماز کی فزکس اور اس کی نفسیات پر غور کریں۔ ایک انتہائی طاقتور شخص ہے جس کے سامنے سارا دن لوگ ڈر کر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اب جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ماتھا جو اس کی انا اور غرور کا مرکز ہے وہ اسے اٹھا کر زمین کی خاک پر رگڑتا ہے نا، تو یہ دراصل اس کے اندر کے اس فرعون کو روزانہ 5 بار قتل کرنے کا عمل ہے۔ ارے واہ! یعنی سجدہ محض زمین پر سر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت کے خمار کو زمین بوز کرنا ہے۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر اور شعوری طور پر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کی تمام تر طاقت اس ہستی کے سامنے بالکل صفر ہے جس کے حضور وہ سجدے میں پڑا ہے۔ اور اسی طرح آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں۔ ہاں، زکوٰۃ معاشی فرعونیت کا علاج کیسے ہے؟ دیکھیں، معاشی فرعونیت کی بنیاد یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ مال، یہ دولت میری اپنی محنت اور میری اپنی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں قارون کا بھی یہی دعویٰ بیان ہوا ہے نا؟ ہاں، کہ مجھے تو یہ سب میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بالکل وہی۔ اب زکوٰۃ اس سوچ کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ باقاعدگی سے نکال کر غریبوں کو دیتے ہیں تو آپ کا دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بھائی اس مال پر میرا حتمی کنٹرول نہیں ہے، یہ کسی کی عطا ہے اور اس میں معاشرے کے کمزوروں کا بھی حق ہے۔ یعنی مال کی محبت اور غرور دونوں ٹوٹتے ہیں۔ اور روزہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس جسم کو تم ناقابل تسخیر سمجھتے ہو نا، وہ چند گھنٹے پانی کی ایک بوند کے بغیر کیسا بے بس ہو جاتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک اور بڑی کڑی ہے، اور وہ ہے آخرت کا تصور۔ آخری عدالت؟ جی، یہ وہ حتمی آڈٹ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی اختیار آخری نہیں ہے، اصل عدالت ابھی لگنی ہے۔ اگر عبادات اس شعور کے ساتھ کی جائیں تو مقالہ کا ماننا ہے کہ فرعونیت کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو واقعی ایک زبردست ایک گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ یعنی اگر فرد کا اپنا اندرونی آڈٹ ٹھیک ہو جائے تو بیماری جڑ ہی نہیں پکڑتی۔ لیکن انسان بہرحال کمزور ہے نا۔ اگر یہ فرض کریں کہ یہ چھوٹا فرعون فرد کے اندر سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیلنا شروع کر دے تو مقالہ بتاتا ہے کہ معاشرے کا تو پورا تانا بانا ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاموش سہماوا معاشرہ ہی دراصل اس ظالم کے لیے سب سے بڑی آکسیجن ہوتا ہے۔ تو یہاں مجھے بتائیں کہ اسلام کا جو عدل اجتماعی ہے یا جسے ہم سوشل جسٹس کہتے ہیں، اس کا ماڈل یہاں کیسے حرکت میں آتا ہے؟ دیکھیں، فرعون اکیلا تو وہ بڑے بڑے اہرام تعمیر نہیں کر سکتا تھا نا۔ ظاہر ہے۔ اسے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو اس کے اس ظلم کو قبول کر لے، خاموشی سے مان لے۔ مقالے میں سماجی سطح پر جس عدل اجتماعی کی بات کی گئی ہے نا، اس کی بالکل بنیادی شرط ہے مساوات، یعنی برابری۔ جب معاشرے میں یہ اصول طے پا جائے کہ کوئی بھی شخص محض اپنے رنگ، اپنی نسل، کسی خاندانی نام یا اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا،
تو فرعونیت کے لیے جو زمین ہوتی ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی وی آئی پی کلچر نہیں؟ بالکل نہیں، فوقیت کا صرف ایک معیار رکھا گیا ہے اور وہ ہے تقوی، یعنی آپ کا کردار اور آپ کا خوف خدا کیسا ہے۔ جب قانون کی نظر میں ایک عام مزدور اور ریاست کے سب سے بڑے عہدیدار دونوں کی حیثیت بالکل برابر ہو نا، تو ظلم کبھی ایک نظام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں نا ایک کمال کا تصور سامنے آتا ہے مقالے میں۔ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ مجھے یہ تصور معاشرے کے ایک مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی طرح لگتا ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہاں، مطلب جیسے ہمارے جسم میں کوئی وائرس داخل ہوتا ہے نا، تو خون کے جو سفید خلیے ہوتے ہیں وہ فوراً اس پر حملہ کر دیتے ہیں اسے روکنے کے لیے۔ بالکل صحیح، اور یہ تشبیہ اس تصور کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، معاشرہ صرف قانون کی کتابوں سے تو نہیں چلتا نا، جی، اسے ایک متحرک، ایک جاگتی ہوئی اخلاقی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ خود ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جی، جب لوگ یہ سوچنا شروع کر دینا کہ بھئی میرے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی نا، مجھے کیا لگے، میں کیوں بولوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب معاشرے کا یہ مدافعاتی نظام فیل ہو جاتا ہے اور وائرس پھیل جاتا ہے۔ بالکل، اور فرعونیت کا وائرس پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ امر بالمعروف دراصل ہر شہری کو ایک ڈیوٹی دیتا ہے کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ یہ جو خودکار نظام ہے نا، یہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا ہونے سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دفتر میں کوئی باس ظلم کر رہا ہے، ہاں، اگر دفتر کا باس ظلم کر رہا ہے اور سارے ماتحت یہ سوچ کر چپ رہیں کہ بس ہماری نوکری بچی رہے، تو وہ باس ایک دن پورے دفتر کو ہی جہنم بنا دے گا۔ اسلام دراصل اسی بے حسی کو، اس خاموشی کو توڑنے کا نام ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ یہ مدافعتی نظام کام نہ کرے اور اسی خاموشی کو مصلحت سمجھ لیا جائے، تو پھر یہ معاشرتی بیماری بڑھ کر ریاستی اور عالمی سطح تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہے نا کہ جب ریاستیں یا قومیں فرعونیت کا شکار ہوتی ہیں تو وہ شہروں کے شہر کھنڈر بنا دیتی ہیں۔ ہاں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ مقالے میں قرآن کے حوالے سے عاد اور سمود جیسی سپر پاورز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اب انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو ان کا نام آج تک ظلم اور تباہی کا استعارہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، عاد اور سمود اپنے وقت کی ناقابل تسخیر عالمی طاقتیں تھیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات بنائے تھے، جیسے آج کی فلک بو سے عمارتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی ان کے پاس اپنے وقت کی بہترین انجینئرنگ تھی اور معاشی اور عسکری لحاظ سے وہ پوری دنیا پر حاوی تھے۔ لیکن ان کی فرعونیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اس مادی ترقی کو اپنی خدائی کی دلیل سمجھ لیا تھا۔ طاقت کا نشہ۔ جی، قرآن ان کا ذکر کر کے آج کی جدید دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے نا، اس کی طاقت لامحدود نہیں ہوتی۔ جب کوئی ریاست اپنے وسائل اور اپنی طاقت کو کمزوروں کو دبانے، زمین پر فساد پھیلانے اور انسانیت کا استحصال کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، تو پھر اس کا زوال اٹل ہو جاتا ہے۔ اور کیا یہ سب جو آپ بتا رہی ہیں یہ آج کے عالمی منظرنامے پر بالکل فٹ نہیں بیٹھتا؟ مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عالمی طاقتیں ہیں جو چھوٹے اور کمزور ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، یا وہاں اپنے من پسند نظام مسلط کرنے، یا محض اپنے اسٹریٹجک برتری قائم رکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو جنگوں کی آگ میں جھونک دیتی ہیں۔ بالکل، یہی تو وہ عالمی فرعونیت ہے جس کی طرف مقالہ اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن اگر دنیا کا قانون ہی یہ بن جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر اسلام ان بین الاقوامی تعلقات کا کیا متبادل ماڈل پیش کرتا ہے؟ مقالے کا یہ والا حصہ واقعی بہت کلیدی ہے۔ عالمی سطح پر اسلام انسانی اخوات کا، یعنی ہیومن بردرہڈ کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی خطے، کسی بھی جغرافیے سے ہو، وہ سب ایک ہی خاندان ہے، یعنی اولاد آدم ہے۔ سب برابر ہیں۔ بالکل، اور ریاست کی طاقت محض اپنی سرحدوں کی توسیع کے لیے یا دوسرے ملکوں کے معاشی مفادات کو لوٹنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد کمزوروں کا تحفظ اور عدل کا قیام ہونا چاہیے۔ اسلام میں جو جنگ ہے نا، وہ کوئی سامراجی کھیل نہیں ہے کہ بس طاقت دکھانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس کے تو باقاعدہ اصول بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل، اس کے باقاعدہ اخلاقی اصول ہیں۔
اگر جنگ مسلط ہو بھی جائے تو سختی سے حکم ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں تباہ نہیں کرنی، عبادت گاہیں نہیں گرانی۔ ارے واہ! یہ جو اصول ہے نا، یہ دراصل اس عالمی فرعونیت کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں جو طاقت کے نشے میں اندھی ہو کر شہر کے شہر بارود سے اڑا دیتی ہے۔ طاقت کی جواب دہی کا تصور، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے پورے سیاسی فلسفے کی جان ہے۔ زبردست۔ اچھا، مجھے مقالے کا وہ حصہ نا سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور میں فرعونوں نے سونے کے تاج اتار کر سوٹ و ٹائی پہن لیے۔ ہاں، جدید فرعونیت۔ بالکل، لیکن مجھے یہاں آپ سے اور شاید مقالے سے تھوڑا سا اختلاف بھی کرنا ہے۔ اچھا، فرمائیں۔ عقب ہم ہمیشہ سے تو یہی سنتے آئے ہیں نا کہ علم، سائنس اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ انسان کی فلاح اور اس کی ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں یہی تو پڑھاتے ہیں، تو پھر مقالہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی، کارپوریشنز اور علم بھی اس جدید فرعونیت کا لبادہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہم ترقی کو ہی ولن بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم الجھن ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، مقالہ ہرگز علم یا سائنس کو ولن نہیں بنا رہا۔ اسلام تو خود انسان کو دعوت دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کائنات کو مسخر کرو۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علم اور ٹیکنالوجی کو اخلاقیات، عدل اور عاجزی سے کاٹ دیا جائے۔ اچھا، مطلب ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ بالکل۔ آپ خود سوچیں، جب ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کوئی ایسی ٹیکنالوجی بناتی ہے جو کروڑوں لوگوں کی ذاتی زندگی کا ڈیٹا چوری کر کے ان کی پسند، ناپسند اور ان کی سوچ تک کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یہ انسانوں کو محض ایک بکاؤ مال سمجھنا ہی تو ہے۔ اور اسی طرح جب علم کے ذریعے ایسی جدید ادویات بنائی جائیں جن کی قیمت جان بوجھ کر اتنی زیادہ رکھی جائے کہ غریب انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے مگر پیٹنٹ کے نام پر اسے وہ دوا نہ دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جدید فرعونیت۔ اوہ، یعنی پرانے فرعون لوگوں کے جسموں پر کوڑے مار کر انہیں غلام بناتے تھے، اور آج کے یہ جو سوٹ ٹائی والے فرعون ہیں یہ الگورتھمز اور پیٹنٹس کے ذریعے ہمارے ذہنوں اور ہماری جیبوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ ایک طرح سے یہ جو نیا فرعون ہے نا، یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم نے میرے ان تمام شرائط و ضوابط پر، یعنی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بس چپ چاپ ایگری کلک کرنا ہے۔ ہاں بالکل، آج کی معاشی فرعونیت کی شکل یہی ہے کہ دنیا کے وسائل کو بس چند ہاتھوں میں مرکوز کر لیا جائے اور باقی پوری دنیا کو اپنی شرائط پر جینے پر مجبور کیا جائے۔ غریب تر ہوتا جائے۔ جی، علم جب انسان کے اندر عاجزی کے بجائے تکبر پیدا کرنے لگے نا، اور طاقت جب خدمت کے بجائے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو بس سمجھ لیں کہ فرعون نے نیا لباس پہن لیا ہے۔ مقالہ بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کرتا ہے کہ ترقی اگر انسان کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا کر رہی ہے تو وہ ترقی نہیں ہے، بلکہ ہلاکت کی طرف ایک بہت خوبصورت سا سفر ہے۔ سچی بات ہے، یہ تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ہم جسے ترقی کی معراج سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہماری اخلاقی تنزیلی کی انتہا ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نظریے کی کوئی عملی مثال بھی موجود ہے دنیا میں؟ مطلب کیا تاریخ میں واقعی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی انسان کے پاس مکمل مطلق طاقت آ گئی ہو، لیکن اس نے اس طاقت کو فرعونیت میں بدلنے کے بجائے اسے عدل اور بندگی کے تابع کر دیا ہو؟ مقالے میں اس حوالے سے فتح مکہ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، میرا خیال ہے وہ اس پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں، فتح مکہ کی جو مثال ہے نا، وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا معجزہ ہے جس کی کوئی دوسری نظیر ملتی ہی نہیں۔ ذرا اس منظر کا اپنی آنکھوں میں تصور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ایک عظیم و شان لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
ایک فاتح کی حیثیت سے۔ جی، اور یہ وہ شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پورے 13 سال تک بدترین جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئی تھیں۔ ہاں، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر بعد میں ان پر جنگیں بھی مسلط کی گئیں۔ بہت ظلم سہا تھا انہوں نے وہاں۔ بالکل، اور آج اس شخص کے پاس مکمل بے پناہ اور مطلق طاقت ہے۔ تمام ظالم دشمن ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انسانی تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے نا کہ جب فاتحین اس طرح شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عام انسانی نفسیات تو یہی کہے گی نا کہ بس اب بدلہ لینے کا، حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انتقام کا اندھا جنون ہوتا ہے ایسے وقت میں۔ بالکل، مگر وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس مطلق طاقت اور فتح کے لمحے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اللہ کے حضور اتنی عاجزی سے جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے چھو رہی تھی۔ سبحان اللہ، کوئی تکبر نہیں تھا۔ کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، اور اسی موقع پر وہ عظیم اور تاریخی جملہ ادا ہوتا ہے جس نے انتقام کی اس ظالمانہ نفسیات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ارے واہ، یہ تو ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ یہ دراصل اس بات کا ایک عملی ثبوت تھا کہ جب انسان خود کو واقعتاً اللہ کا بندہ مان لیتا ہے نا، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے فرعون نہیں بنا سکتی۔ وہ تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ظلم کے اس چکر کو توڑ کر ایک نیا عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرتا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم واقعی اس دنیا میں امن، استحکام اور برابری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف نئے عالمی قانون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بنیادی شعور کی ضرورت ہے کہ ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک امانت دار ہیں۔ بالکل، اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔ اور اس امانت کا ہمیں ایک دن پورا حساب بھی دینا ہے۔ مقالے کی ان تمام گہری باتوں، ان پیچیدہ نفسیاتی الجھنوں اور ان روشن تاریخی مثالوں کو کھنگالنے کے بعد اب ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو واقعی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، ہم نے دفتر کے باس، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سپر پاورز کی بات تو خوب کر لی، لیکن چونکہ مقالے کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ فرعونیت کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک جنگ باہر کی دنیا میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ انسان کے اپنے وجود کے اندر لڑی جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو کل صبح جب ہم اپنی معمول کی زندگی دوبارہ شروع کریں گے نا، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے جہاں ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو، کوئی کمزور ہم سے اختلاف کرنے کی جرت کر لے، یا ہمارے اندر برتری اور اپنی انا کا وہ شدید ابال اٹھے، تو اس ایک لمحے میں، اس چند سیکنڈ کے چھوٹے سے وقفے میں، کیا ہم اپنے اندر کے اس چھوٹے فرعون کو باہر نکل کر تباہی مچانے کی کھلی چھٹی دے دیں گے، یا اپنی اصل کو، یعنی اپنی اسی بندگی کو یاد کر کے اسے وہیں اسی وقت دبا دیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، فرعونوں کی تعمیر کردہ وہ بڑی بڑی سلطنتیں اور اونچے اہرام بالآخر ایک دن ریت کے ٹیلوں میں ہی بدل جاتے ہیں، لیکن بندگی، عاجزی اور عدل کی روشنی وہ واحد سچائی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ امید ہے آج کا یہ گہرا مطالعہ آپ کو اس کشمکش میں ایک نیا زاویہ دے گا۔ ملتے ہیں اگلے عمیق جائزے میں۔